الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے ہاں اسم اعظم کا ذکر کرایا جاتا ہے اللہ اللہ۔ اس ذکر پر ایک صاحب نے پوری طرح رد کیا اور اس کی تردید کی۔ انہوں نے فرمایا کہ صرف اللہ اللہ کا ذکر کرنا یہ جملہ محملہ ہے، لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کی بات قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے، قواعد عربیہ کی روح سے بالکل غلط ہے، بلکہ لفظ اللہ اللہ نہ یہ جملہ محملہ ہے اور نہ ہی یہ لفظ محمل ہے، بلکہ یہ لفظ موضوع ہے۔ لفظ موضوع نحویوں کی اصطلاح میں اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو۔ لفظ اللہ کا معنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عالم ذاتی ہے، اللہ کی ذات کے لیے یہ اللہ کی ذات پہ دلالت کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے۔ اس کی تعریف کی جاتی ہے هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن النقص والزوال، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عالم ذاتی ہے، لہٰذا اس کو جملہ محملہ کہنا یا لفظ محمل کہنا یہ بالکل غلط ہے، جہالت ہے، اور یہ جہالت پر مبنی بات ہے۔ اور لفظ اللہ کی جو ورد کرایا جاتا ہے، وظیفہ کرایا جاتا ہے اللہ اللہ، تو یا تو یہ فعل معذوف کے لیے مفعول بھی ہے، اور وہ فعل معذوف یا تو استغفروا ہے، اگر لفظ اللہ کے ہاں پر زبر پڑا جائے، لفظ اللہ کو منصوب پڑا جائے تو پھر یہ فعل معذوف کے لیے مفعول بھی ہے۔ وہ فعل معذوف یا تو استغفروا ہے، یعنی لفظ اللہ اصل میں ہے استغفر اللہ، کہ میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، میں اللہ کی مغفرت مانگتا ہوں، اور یا پھر یہ اتقی کے لیے مفعول بھی ہے جو اصل میں ہے اتق اللہ۔ کثرت استعمال کی وجہ سے اس کے عامل فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور صرف اللہ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے۔ اگر لفظ اللہ کے ہاں کو ہاں پر پیش پڑا جائے، یعنی لفظ اللہ کو مضموم پڑا جائے، تو پھر یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر معذوف ہوگی، یعنی اللہ اصل میں ہوگا اللہ خالقی، کہ اللہ میرا خالق ہے، یا یہ اللہ مالکی، یہ اللہ میرا مالک ہے، یا یہ ہے کہ اللہ ربی، کہ اللہ میرا رب ہے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ رازقی، اللہ میرا رازق ہے، یا پھر یہ خود خبر ہے، اس کی مبتدا معذوف ہے، یعنی خالق اللہ میرا خالق اللہ ہے، مالکی اللہ میرا مالک اللہ ہے۔ یہ ہوگی اس صورت میں کہ جب اگر لفظ اللہ کو منصوب پڑھا جائے تو اس کا عامل فعل معذوف ہوگا، یعنی لفظ اللہ کے ہاں پر زبر پڑھا جائے تو اس کا عامل فعل معذوف ہوگا، جیسے اللہ اللہ۔ اور اگر لفظ اللہ کے ہاں پر پیش پڑھا جائے، لفظ اللہ کو مضموم پڑھا جائے، تو پھر یا تو یہ مبتدا ہے، اس کی خبر معذوف ہے، یا پھر یہ خبر ہے، اس کا مبتدا معذوف ہے۔ اور اس کی مثالیں قرآن پاک میں کثرت سے موجود ہے، کلام عرب میں بھی موجود ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی معمول کے عامل فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس معمول کو اور مفعول بھی کو باقی رکھا جاتا ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اس میں سورۃ العنکبوت ہے، اس کی آیت 61 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ اب یہ لفظ اللہ یہاں پر جو ہے، یا تو یہ اس کا عامل فعل معذوف ہے، خلق اللہ خلقہ اللہ، کہ ان چیزوں کو اللہ نے بنایا، یا پھر یہ خود مبتدا ہے اور اس کی خبر معذوف ہے، اللہ خالقھا، کہ ان چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ الزخرف، یہ اس کی آیت نمبر ہے 88، اس میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے تمہیں پیدا کیا، ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے۔ اب یہ لفظ اللہ یا تو فعل معذوف کے لیے فاعل خلقہم اللہ، یا یہ خود مبتدا ہے اور اس کی خبر معذوف ہے اللہ خلقہم۔ تو یہاں سے بھی یہ پتہ چلا کہ کلام عرب میں، بلکہ قرآن پاک سے یہ معلوم ہوا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا کو ذکر کیا جاتا ہے، خبر معذوف کی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول بھی کے عامل کو فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کے مفعول بھی کو باقی رکھا جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ جامع الترمذی ہے، یہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 706 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی، یہاں پر بھی لفظ اللہ ہے۔ اب یہ لفظ اللہ فعل معذوف کے لیے مفعول بھی ہے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ اب یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کا نام لیا تو معلوم ہوا کہ صرف اللہ کے نام لے کر ذکر کرنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ان کے اپنے کتاب الفتن والملاحم اور لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ میں فرماتے ہیں کہ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین۔ کہتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ بھی نہ کہا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ اللہ کا ذکر بالکل درست ہے، اور اس کو غلط کہنے والا بلکہ وہ کلام عرب سے ناواقف ہے، قرآن پاک کی آیت سے ناواقف ہے، احادیث سے ناواقف ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانعام کے آیت 91 میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ، سورۃ الانعام کے 91 میں فرماتے ہیں کہ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ۔ اب یہاں پر بھی لفظ اللہ صرف مفرد واقع ہوا ہے۔ یہ لفظ اللہ یا مبتدا ہے، اس کی خبر معذوف ہے، یا پھر یہ اس کا عامل فعل معذوف ہے، یا پھر یہ خود خبر ہے، اس کا مبتدا معذوف ہے۔ پورے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کا ذکر کرنا بالکل جائز ہے، اس پر اعتراض کرنا جہالت ہے، بے علمی ہے، ناواقفی ہے، قرآن سے ناواقفی ہے اور احادیث سے ناواقفی ہے، اور عدم وقوف پر مبنی ہے۔ جو انسان اس پر اعتراض کرتا ہے وہ اس کو قرآن کا علم نہیں، اس کا احادیث کا علم نہیں، اور اس کو قواعد عربیہ کا کلام عرب کا علم نہیں ہے۔ لہٰذا لفظ اللہ کہنا بالکل جائز ہے، اس کا ذکر کرنا جائز ہے۔ اور ہم نے شروع میں بتا دیا کہ لفظ اللہ کے ہاں پر فتح پڑا جائے تو یہ فعل معذوف کے لیے مفعول بھی ہے، اور وہ فعل معذوف استغفر اللہ، نستغفر اللہ یا اتق اللہ یا نتق اللہ ہے۔ اور اگر اس پر پیش پڑا جائے، لفظ اللہ کو مضموم پڑا جائے تو اس کی خبر معذوف ہے، اللہ خالقی یا اللہ خالقنا، اللہ مالکنا، اللہ رازقنا، یا پھر یہ خود خبر ہے اور اس کے مبتدا معذوف ہے، خالقنا اللہ، مالکنا اللہ، رازقنا اللہ۔ پوری کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کا ذکر جبکہ صرف لفظ اللہ کے اسم ذاتی ذکر کیا جائے یہ بالکل درست ہے، اس پر اعتراض جہالت پر مبنی ہے، وہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔